اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنے اوقات کو بھول جانا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا کب سبب بن جاتے ہیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہار گیا ہے ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے ہیں سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم بھی سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ احساس کمتری کی علامات: ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا، اپنی کامیابیوں کو بہت چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا، ہمیشہ جذباتی رویہ اختیار کرنا، رو کر لوگوں سے ہمدردی وصول کرنا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بھی بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ کبھی نہ بنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منظر سے ہٹا دیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ ہمیشہ کاوش کی ضرورت رہتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔
زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہی ہوتے ہیں۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں لیکن ان سے یہ امیدیں نہ رکھیے کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا دکھ تو بھلا دے لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ غلط نہیں تھا۔ شیر خدا حضرت علی نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے ہمیشہ بہتر کے لیے کرتا ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی لگے رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو اور اگر لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو اتنا ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔